الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في موضع آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العلي العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو کائنات کے ذرے کو بنانے والا ہے، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور ایسے نہیں کہ کائنات کو بنا کر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا، بلکہ کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو مستحکم کیا۔ ساری کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً میں اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی بادشاہی، اللہ کی صفت خالقیت ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کچھ نہیں ناممکن۔ اللہ نے ہر چیز کو ایسے بنایا، اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کو ایسا بنایا کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے آج دنیا عاجز ہے۔ اللہ نے اتنے اچھے نظام کو بنایا۔ وہ سب بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر بے شمار لاتعداد مخلوقات کو بنایا، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے سب سے افضل، سب سے بلند مقام رکھنے والی، سب سے اعلیٰ مرتبے والی اور دیگر مخلوقات کی گویا کے سردار ایک مخلوق کو بنایا، جسے ہم انسان کہتے ہیں، جسے ہم بنی آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد۔ اللہ نے یہ بھی انسان، آدم کی اولاد، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے دوسرے مخلوقوں کی طرح، لیکن اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو دوسرے مخلوقوں کے مقابلے میں خصوصی مقام عطا فرمایا، یہ خصوصی اور امتیازی شان عطا فرمائی۔ اللہ نے، اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا، اللہ رب العزت نے کائنات کا جتنا بھی نظام بنایا، کائنات میں اللہ نے اپنی جتنی معلومات کو بنایا، اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم اس پر سرچ کریں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کائنات میں موجود ہر مخلوق، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ دیکھنے والی چھوٹی ہو یا سورج جیسی بڑی مخلوق ہو، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت پر معمول کر دیا۔ کائنات کے ہر ذرے کو اگر آپ غور کریں گے تو احساس ہوگا اللہ نے ہر ذرے کے اندر، ہر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے اندر انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بنایا، اور ان مخلوقات میں حضرت انسان بنی آدم کو بنایا، اور بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ بنی آدم، یہ انسان تمام مخلوقات کی سردار ہے۔ سردار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے ہیں سب اس کے ماتحت ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف بنایا، انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، اور کائنات میں موجود ہر مخلوق کو اللہ نے میری آپ کی اور ہر انسان کی خدمت پر معمول کر دیا۔ غور کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو سورج کو مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج تو بڑا ہے، سورج تو روشنی دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہمارا خدا ہے، اور وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند کے اندر بھی اللہ نے بڑی چمک، ایک کشش رکھی ہے، اس کی روشنی میں ٹھنڈک، ایک تازگی رکھی ہے، کہنے لگے کہ ہاذا ربی، چاند ہمارا رب ہے، اس کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی کو دیکھنے لگے، اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دریا، سمندر اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، لیکن لوگوں نے غور نہیں کیا اور اپنے دماغ کو چلایا، کہنے لگے سمندر اتنا بڑا ہے، اس کی تعداد اور اس کی جو ہے تو جگہ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی بے شمار ہوتا ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا بعض لوگ سمندر اور دریاؤں کو اپنا معبود ماننے لگے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سورج واقعات میں بہت بڑا ہے، سورج کی روشنی سے بے شمار فائدے حاصل ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارا خالق ہے۔ چاند بہت بڑا ہے سائنس کے اعتبار سے، اس کے فائدے بے شمار ہے، وہ بہت سے فائدے انسانیت کو پہنچاتا ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارا خالق ہے۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اللہ کے پاس چاند، سورج، ستاروں اور ساری کائنات کے مقابلے میں اللہ کے پاس تمہارا جو درجہ ہے، تمہارا جو مقام ہے وہ کسی اور کا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اشرف المخلوقات کا ہمیں کتاب اور رقم دیا گیا۔ یہ جو ٹائٹل ملا ہے اشرف المخلوقات کا، بس یہ ٹائٹل نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا کے نظام کی طرف اشارہ کر دیا کہ کائنات میں موجود ہر چیز ہماری مخلوق ہے، اور تم ہر تمام چیزوں کی سردار تم ہو، اس کا مطلب ہر مخلوق تمہاری غلام ہے۔ ہر مخلوق کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کام دے دیا ہے، اب وہ اپنے اس کام کو قیامت تک کرتا رہے گا، وہ تم کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ساری کائنات تو تمہارے غلام ہے، ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، زمین ہو، دریا ہو، سمندر ہو، درخت ہو، جو بھی ہو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کی سب تمہارے غلام ہیں۔ تم اب دنیا کے اندر آئے ہیں، ساری مخلوقات کو میں نے تمہاری خدمت پر معمور کیا ہے، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ہر مخلوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم مجھے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر دو، تم اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے خالص کر دو، بس تمہیں پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے اسی بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کی خدمت کرنا۔ اگر ہم غور کریں، کبھی غور کر دیکھتے ہوں کہ جب ایک لقمہ اٹھاتے ہیں ہم کھانے کے لیے، ایک لقمہ ہمیں ایسا لگتا ہے چھوٹا سا لقمہ ہے، بس اٹھا لیے کھا لیے اور پیٹ بھر گیا، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری نشانیوں پر، میری آیات پر اور میرے کائنات کے اندر جو میں نے شاہکار چیزوں کا تخلیق دی ہے، تم ان پر کبھی غور و فکر تو کرو، تمہیں احساس ہوگا اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی سلطنت کیا ہے، تمہیں احساس ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک لقمہ ہم اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت کی، میں نے کمایا، جس کی وجہ سے کچھ مال میرے پاس آیا، اس مال کے ذریعے میں نے اس لقمے کو حاصل کیا اور میں کھا رہا ہوں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میں نے محنت کی جس کے نتیجے میں مال آیا اور اس کے نتیجے میں یہ لقمہ کھا رہا تھا۔ لیکن کبھی آپ نے غور و فکر کر دیکھا کہ یہ جو لقمہ ہے میرے ہاتھ میں آنے تک اللہ رب العزت نے کیسا نظام بنایا؟
ساری کائنات کو کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسخر کر دیا. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ لقمہ جب بنا تو ایک دانہ، ایک بیج، ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ڈالتے ہیں. اگر وہ بیج زمین کے اندر جاتا اور اللہ رب العزت زمین کے اندر سے غذائیت کو سلب کر دیتے تو بتاؤ میرے کروڑوں اربوں روپیے بھی اگر ہوتے میرے پاس، لیکن اللہ زمین کے اندر سے غذائیت کو ختم کر دیتے تو وہ لقمہ اس کا پہنچتا. اللہ رب العزت نے زمین کو خدمت پر لگا دیا کہ دیکھ میرے بندے مجھ پر بستے ہیں، لہٰذا جو بھی دانہ تجھ کے میرے اندر آئے گا اس کی پانی کے ذریعے سے سیراب کیا جائے گا. زمین کو خالق بنا دیا. اب تجھے اس کی خدمت کرنا ہے کہ اس دانے کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کو بڑا کرنا ہے، اس کو پھلانا ہے، پھر اس کو پھاڑنا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک درخت کی چھوٹی سی کوپر نکالنی ہے. یہ تیرے ذمہ. تو اللہ نے زمین کو انسان کا خالق بنایا کہ نہیں؟ اور پہلے زمانے میں اب بھی لوگ دھرتی کو ماتا کہتے ہیں، دھرتی کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اسلام نے بتایا نہیں، تم سب سے مقدس ہو. یہ زمین تو تمہاری خالق ہے. تمہیں جو غلہ آ رہا ہے، تم جو کھانا کھا رہے ہو، ہم نے زمین کو تمہارا نوکر بنا دیا کہ وہ تمہارے لیے غلہ پیدا کرنے کا انتظام کرے. پھر آگے چلتے ہیں. اصل میں وہ ترکیب بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لقمہ ہمارے پاس آتا ہے، اس میں ساری کائنات کی محنت کیسے زمین کی خدمت ہو گئی. اس کے بعد جب وہ زمین سے چھوٹا سا پودا باہر نکلتا ہے، اب اگر اللہ رب العزت سورج کے نظام کو بند کر دے اور سورج سے کہتے ہیں کہ یہ نکلنا نہیں ہے، اب تیرا کام نہیں ہے، سورج نہیں نکلتا، تو بتاؤ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک کسی پودے کے اوپر سورج کی شعاعیں نہ پڑے وہ پروان نہیں چل سکتا. وہ پروان نہیں چل سکتا. پودے کو پروان چلانے کے لیے سورج کی شعاعوں کا اس کے اندر بنیادی کردار ہوتا ہے. تو اللہ نے اتنی عظیم الشان مخلوق جس کو دیکھنے کی ہم لوگ ہمت نہیں کر سکتے، اللہ نے اسے بھی کہا کہ میرے بندے، یہ میرے بندے ہیں، میں نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اب تو بھی ان کا خالق بن جا اور اس کے لیے اپنی شعاعوں کو درخت بتا. جب درخت سورج کی روشنی سے پانی کے ذریعے پروان چڑھتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کو تمام درختوں پر مسلط کرتا اور انہیں ظاہر کر دیتا. لیکن اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ جب درخت بڑے ہو گئے تو اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام بنایا. حفاظت کا انتظام بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب وہ پروان چڑھ گئے، اب اس کے اندر پھل لگ گئے، جو غذا ہے وہ غذا اس کے اندر لگ گئی. پھر اللہ نے نظام بنایا، رات کا وقت ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، وہ اپنی شعاعیں ان پودوں کے اوپر جو پھل آئے ہیں ان پھلوں کے اوپر ڈالتا ہے. وہ محققین کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی اور چاند کی روشنی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے جو پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا کرتا ہے. بتاؤ چاند اتنی بڑی مخلوق لیکن کس کی خدمت میں لگا ہے؟ میری آپ کی خدمت میں لگا ہے. اگر چاند کی روشنی نہ ہوتی، چاند کی چاندنی والی وہ ٹھنڈی شعاعیں پھلوں پر نہ پڑتی تو محققین فرماتے ہیں کہ ہر پھل کا مزہ نہیں جیسا ہے. آم کھا رہے اس کا بھی مزہ سے، جام کھا رہے اس کا بھی مزہ ایک جیسا، گیہوں کی روٹی کھا رہے، جواری کھا رہے، سب کا مزہ ہے. لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ چاند کی شعاعیں پہنچتی ہے اس پر، وہ ہر پھل کے اندر الگ مزہ پیدا کرتی ہے. پھر اتنے مرحلوں سے جا کر وہ لقمہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. اور اس کے پیچھے اللہ نے ساری کائنات کو کیا کہ ہمارا خالق بنایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں اپنی محنت سے، اگر میں محنت نہ کرتا تو کہاں سے کھاتا. عزیزوں یہاں رک کر تھوڑا سا سوچو، اگر آپ محنت کرتے ساری دنیا کے خزانے جمع کر دیتے، لیکن اللہ زمین سے غذائیت کو سلب کرتا وہ لقمہ آپ تک پہنچتا. اللہ سورج کی روشنی کو اس پر پڑھنے سے روک دیتا وہ لقمہ آپ تک پہنچتا. کروڑوں کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کے پاس وہ لقمہ نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہر طرح کی سہولت ہمیں میسر کروائی. اللہ نے ہر طرح کی آسائش ہمیں عطا فرمائی، ساری کائنات کو خدمت پر لگا دیا اور بار بار یہ نہیں کہا بندو ساری کائنات تمہاری خدمت پر ہے، بس تم میری خدمت پر آ جاؤ، جبکہ میری عبادت پر آ جاؤ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.
قرآن کی تعبیر ہے۔ سخر یسخر التسخیر، اہل علم جانتے ہیں اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو مسخر کر دینا، کسی چیز کو غالب بنا لینا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَسَخَّرَ لَكُم، میں نے تمہارا غالب بنا دیا الشمس والقمر، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور یہ جو ستارے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تمہارے غلام بنے ہیں۔ اللہ نے ساری سہولت کا انتظام۔ آگے چلتے ہیں، ہم ایک پانی کا گھونٹ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی بالکل عام سی چیز ہے، ہمارے پاس دستیاب تھا، ہم نے لیا اور اپنی پیاس بجھا دی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ ہم تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے کیسا نظام کیا کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ مثلا کہ ایک پانی کا قطرہ یا ایک پانی کا گھونٹ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ نے پہلے تو سمندروں کا نظام بنایا، اللہ نے سمندروں کا نظام بنایا، وہاں بے شمار کافی مقدار میں پانی کو جمع کر دیا۔ اب اگر اللہ چاہتے تو ہم سے کہتے کہ اے میرے بندو جاؤ، میں نے تمہارے لیے سمندروں کے اندر پانی کا انتظام کر لیا، اب تم وہاں جاؤ، وہاں سے اپنی ضرورت کا پانی لاؤ، اور وہ چونکہ کھارا ہے، وہ ترش ہے، وہ کھارا ہے جسے تم پی نہیں سکتے، لہذا تم اپنی ذمہ داری سے کچھ انتظام کرو تاکہ وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے اور تم استعمال کرو۔ تو بتاؤ کتنا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ترتیب بنانا پڑتا سال میں 2 سال میں کہ وہ سمندری علاقے میں جائے، سال بھر کا پانی ساتھ میں لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو فلٹر کرنے کا انتظام کرے، اس کو جمع کرنے کا انتظام کرے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ سمندروں کے اندر پانی کو کھارا رکھا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا اور اس کے بعد سورج کو حکم دیا کہ تو اپنی سخت اور تپش والی شعاؤں کو سمندر پر برسا۔ جب سورج کی سخت گرمی اور شدت والی شعائیں سمندر کے اوپر پڑتی ہے تو سمندر کا پانی بھاپ بن کر بادلوں کی طرف، آسمانوں کی طرف رخ کرتا ہے، سمندر سے بھاپ کی شکل میں اوپر جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت بادل کی شکل میں اس کو جمع کرتا ہے، پھر وہاں اللہ کا فلٹر کا نظام کام کرتا ہے کہ جب وہ بادل کی شکل میں جمع ہو گیا، سمندر سے اٹھا تھا، بالکل کھارا تھا، ایسا تھا کہ ہم اس کو منہ میں بھی نہیں لے سکتے تھے، ہم اس کا ایک گھونٹ بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اوپر بادل کی شکل میں جمع کیا، وہاں اپنے فلٹر کے نظام کو ایسا لگایا کہ وہ کھارا پانی جسے آدمی اپنے حلق میں نہیں اتار سکتا، اللہ نے اسے مٹھاس میں تبدیل کر دیا، بادل کے اندر مٹھاس میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اس بادل کو کسی ایک جگہ برسا دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ بھئی ہم نے ہر ملک میں ایک ایک جگہ بادل کے برسنے کے لیے متعین کی ہے، آپ لوگ وہاں سے اپنے پانی کا انتظام کر دیں۔ لیکن اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ بادلوں کو بنایا، بادل کو بھی انسان کی خدمت پر لگا دیا، اس کے بعد ہواؤں کے نظام کو چلایا۔ اللہ نے کس کو چلایا؟ ہواؤں کے نظام کو، کہ سمندر سے پانی دھوپ کی شعاؤں کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے بھاپ کی شکل میں اوپر جاتا ہے، بادل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہواؤں کا جو نظام ہے، ہوا اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ انسان اس کے سامنے زندگی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اتنی طاقتور مخلوق کو اللہ نے کہا کہ تجھے انسانوں کی خدمت کرنا ہے، لہذا بادل کو اللہ ہوا کے ذریعے چلاتے ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس بادل کو برساتا ہے۔ یہ تو وہ پانی ہے جو موسم کے اعتبار سے برستا ہے، لیکن اللہ کو تو اپنے بندوں کو ہر دم سال کے 12 مہینے پانی پہنچانا تھا، جب بندے کو ضرورت ہو اس وقت اس تک پانی پہنچانا تھا۔ اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم اور بڑھ کر یہ انتظام کیا کہ جو بادل تھے ان کو جہاں ضرورت تھی وہاں برسایا، لیکن جو زائد بادل کیونکہ بارش کا موسم ہمارے علاقوں میں تو 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے بارش، 4 مہینے پانی نہیں گیا، باقی 8 مہینے کا کیا انتظام؟ تو اللہ رب العزت کو بندوں کی ضروریات کی اتنی فکر، اللہ نے کہا میرے بندو 4 مہینے تمہیں ضرورت ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی میں اپنے اعتبار سے
اپنے علم اور حکمت کے اعتبار سے پانی برساؤں گا، لیکن جب بارش کا موسم ختم ہوگا تمہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوگی تو اس کا انتظام بھی دیکھو میں کیسا کرتا ہوں۔ اللہ نے جتنے پانی کی ضرورت کی بارش کے موسم میں پانی کو اللہ برسا دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی پانی ہوتا ہے جو بادل کی شکل میں آسمانوں پر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس پانی کو جو برفیلی پہاڑ ہوتے ہیں وہاں برساتے ہیں، وہ برف کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جو برفیلی پہاڑ ہے ہمارے پاس جیسے کوئی ہمالیہ ہے، اس کے علاوہ ہر ممالک میں بہت سارے ممالک میں برفیلی علاقے پہاڑوں کے اوپر برف جمی ہے، تو اللہ نے وہاں لے جا کر پانی کو بعد برف کی شکل میں جمع کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پانی برف کی شکل میں وہاں تو جمع ہو گیا، اب ہمارے گولی میں بیٹھنے والے کو پانی کہاں سے ملے گا؟ کیا ہمالیہ پر جا کر لائے گا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ میرے بندو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پہلا ہم نے کیا، تمہاری ہر ضرورت کا انتظام ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر سورج کو حکم دیا، وہ سورج جو سمندر کے اوپر اپنی سخت شعاؤں کو ڈالا کرتا، وہ برفیلی پہاڑوں کے اندر اپنی دھیمی دھیمی شعاؤں کو ڈالے۔ جو لوگ برفیلی علاقے میں گئے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو سورج ہے وہ اپنی سخت شعاؤں کو نہیں ڈالتا ہے، وہاں بالکل کمزور اور دھیمی دھیمی شعاؤں کو ڈالتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا لگی وہ یہ ہے کہ اگر ان برفیلی پہاڑوں پر بھی سورج اپنی سخت تپش کے ساتھ وہاں پر بھی گرمی ڈالے گا تو وہ سارے برفیلی پہاڑ ایک ساتھ پگھل جائیں گے اور پگھل کر وہ ندیوں کے اندر آئیں گے اور ایک سیلاب اور طوفان کی شکل اختیار کریں گے جس سے سارا جہاں نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نظام کو بدل دیا۔ سورج وہی ہے، سمندروں کے اندر وہ سخت جو اپنی شعاؤں کو ڈال رہا تھا، لیکن جب پہاڑی علاقہ آیا جہاں برف جمی ہوئی ہے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تجھے اپنی تپش کو کم کرنا ہے، دھیما دھیما یہاں پر شعاؤں کو ڈالنا ہے۔ اور وہ دھیمی دھیمی شعاؤں کو ڈالنے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب برف کے پہاڑ پر سورج کی دھیمی دھیمی شعائیں پڑیں گی تو برف دھیرے دھیرے پگھلے گا، کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا پگھلے گا، جس کی وجہ سے وہاں سے اللہ نے دریاؤں کے نظام کو چلایا کہ وہ برف وہاں سے پگھل کر دھیرے دھیرے دریاؤں میں جائے گا۔ دریاؤں کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر کوشے میں اللہ نے دریاؤں کے ذریعے پانی کو پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں دریا نہیں ہوتا ہے، جہاں کافی دور دریا ہوتا ہے، اب ان لوگوں کے پانی کا انتظام اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ برکاتہم العالیہ نے اور ان کے والد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ مرکزہ نے اس بات کو بہت تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک کام کیا، وہ یہ کہ دریاؤں کے اندر پانی کو پہنچا دیا، لیکن کچھ ایسے علاقے تھے جہاں دریا نہیں ہے، کچھ ایسے علاقے تھے جہاں سے کافی دور دریا ہوتے ہیں، اب وہاں پانی پہنچانے کا سسٹم اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ زمین کے اندر اپنی قدرت سے ایک ایسی پائپ لائن کی کہ اس کے ذریعے پانی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ دریاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے دریاؤں کے بازو جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر اپنی قدرتی پائپ لائن ایسی کی کہ دنیا کے ہر گوشے میں وہ پانی پہنچ جاتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ، جب جو شخص چاہے اپنے علاقے میں کسی جگہ کم زمین کھود کر اور کسی جگہ کافی گہری زمین کھود کر جب چاہے، جب اس کا دل چاہے پانی نکال۔ تو یہ پانی کا ایک گھونٹ ہم جو پی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیا کمال کی بات ہے، پانی تو ہے، اس سے پہلے دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پانی تھا میں نے لیا اور پی لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک پانی کا گھونٹ مجھ تک آپ تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ساری کائنات خدمت پر لگی ہوئی ہے، تب جا کر یہ پانی کا ایک گھونٹ مجھے اور آپ کو میسر آیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار کہا کہ ہماری آیتوں پر غور و فکر کرو، ہماری نشانیوں پہ غور و فکر کرو، تمہیں ہماری خالقیت کا اندازہ ہوگا، تمہیں ہماری بادشاہت کا اندازہ ہوگا، تمہیں ہماری شان سمدیت کا اندازہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ میں نے یہ کیا تو یہ مجھے حاصل ہو گیا، اگر میں نہ کرتا تو حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ کا جو استحضار ہمیں نصیب ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو گیا۔
بتاؤ، ایک بندہ ہے وہ روزانہ جب کبھی ایک لقمہ ہاتھ میں اٹھا رہا ہے، اٹھا کر اس لقمے کو کھا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں، تو بتاؤ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت آئے گی کیا نہیں؟ ایک بندہ ہے وہ پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ پی رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اور اس کے دل و دماغ میں اگر یہ ساری چیزیں ہو کہ یہ ایک پانی کا گھونٹ مجھے آسانی سے نہیں ملا، اس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو مسخر کیا تھا، تب جا کر یہ پانی کا ایک گھونٹ میرے پاس آیا۔ اگر ہر بندہ ہر لقمہ اٹھانے سے پہلے، ہر پانی کا گھونٹ پینے سے پہلے یہ تصور کر لے تو بتاؤ کیا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مضبوط ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے۔ اللہ نے دولت دے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی اور بڑی نعمت دی، ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت ہے، لیکن ہم ایک لقمہ آسانی اور اطمینان کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر بندے نعمت کو نعمت سمجھے تب اس کی قدردانی کرے، اگر ہم نے نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا تو اس کی قدردانی ہم سے ہوگی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا۔ تو اسی لیے عزیزو ہر چیز پر غور کرنا ہے، اللہ کی کائنات کی ہر چیز پر غور کرنا ہے، اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ابھی تو کیا مسئلہ ہوا، ایک لقمہ اٹھا کر ہم نے کھا لیا، پانی لے کر ہم نے پی لیا، اس پر اللہ رب العزت کی جو ہے تو خالقیت بس نہیں ہوئی، بلکہ آگے چل کر دیکھو اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ اگر ہم لقمے کو اٹھاتے کھا لیتے، بتاؤ اگر اللہ رب العزت اندر دانتوں کو نہ بناتا، اللہ رب العزت دانتوں کو نہ بناتا تو بتاؤ ہم کوئی چیز کھا سکتے؟ روٹی ہے اس کو کھا سکتے، کوئی اور پھل ہے اس کو کھا سکتے، لیکن اللہ نے دانتوں کے انسان کو بنایا، یہ دانت ہے جس کی وجہ سے چاہے وہ کتنی سخت چیز کیوں نہ ہو ہم اس کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے باریک اور چھوٹی شکل میں بنا دیتے، اس کے بعد اس کو ہم اندر داخل کرتے۔ لیکن اگر دانت نہ ہوتے، اسی لیے انسان کو دانت نہ ہوتے تو سوچو ایک لقمہ جب ہم اٹھاتے اس کو کس طرح ہم حلق سے نہیں اڑا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے دانتوں کے نظام کو بنایا کہ ہر انسان کو دانت دیے تاکہ وہ لقمے کو اچھی طرح چبا سکے۔ اس کے بعد محققین فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا جو لعاب ہے، ہمارا جو تھوک ہے، اس کا ذائقہ اللہ نے تھوڑا سا میٹھا رکھا ہے، اللہ نے تھوک کا ذائقہ تھوڑا سا میٹھا رکھا ہے۔ اس کی وجہ حکماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا تھوک کھارا یا کڑوا یا کچھ اور ہوگا تو جو ذائقے دار چیزیں ہیں ان کے ذائقے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، مثلا کہ ہم کچھ بھی کھا رہے، تیز کھا رہے، میٹھا کھا رہے، سب ہم کو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ لعاب کو تھوک کے اندر مٹھاس ڈالی، اور اس مٹھاس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم تیز چیز کھا رہے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تیز ہے، اگر کوئی میٹھی چیز غذا کھا رہے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، اگر ہم کوئی چٹپٹی چیز کھا رہے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کا مزہ ہے۔ اب بتاؤ اگر اللہ رب العزت ہمارے تھوک کو کسی اور مزے کا رکھتے، اس کے اندر سے مٹھاس کو نکال دیتے، تو جتنی ہم مختلف اقسام کی چیزیں کھاتے اس کا ہمیں مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ سادی چیز بھی کھا رہے وہی مزہ، میٹھی کھا رہے وہی مزہ، تیز کھا رہے وہی مزہ، تو دنیا میں کوئی مزہ باقی رہتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے انتظام کیا، تھوک کے اندر مٹھاس ڈالی، اور مٹھاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مزے کی خبر انسان کو دیتا ہے۔ اس کے بعد لقمہ ہم نے رکھا، احساس ہوا کہ یہ میٹھا ہے یا تیز ہے، دانتوں کے ذریعے اس کو چبایا، اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا یہ احسان ہے کہ نہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں دانت دیے۔ اس کے بعد ہمارے دعاؤں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی جو ہر مزے کو بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیٹ کے اندر اللہ کا عجیب نظام ہے کہ کھانا ہم داخل کر رہے ہیں، لیکن کھانے کا کچھ حصہ ہمارے بدن کا جز بن رہا ہے جو زائد ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نکالنے کی بھی ترتیب بتائی۔ اللہ رب العزت نے اس کو نکالنے کی بھی کیا بتائی؟ ترتیب بتائی۔ اس کے بعد جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ قرآن کا بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو ابو داؤد کے اندر جب یہ حدیث آتی ہے تو ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ
جو کہ حضرت شیخ زکریا کے داماد بھی ہیں، انہوں نے اپنی ابو داؤد کی شرح کے اندر ایک بات لکھی، بڑی نکتے کی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان بیت الخلاء کے اندر گیا، واپس آنے کے بعد اس کو یہ دعا تلقین کی گئی کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ یہ بندہ بیت الخلاء سے نکل رہا ہے اور دعا کا پہلا لفظ ہے یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ تو حضرت شیخ نے یہاں ایک سوال قائم کیا کہ بیت الخلاء سے نکلنے میں اور اللہ کی تعریف میں کیا ربط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ اس کے جواب میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ دیکھو، کھانے کا ہمارے پیٹ میں جانا، کھانے کا ہمارے پیٹ میں آسانی سے جانا جس طرح یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح زائد کھانے کا فضلے کی شکل میں نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے استنجا میں تکلیف ہو، جو اگر استنجا نہ کر سکے۔ سوچو اگر اللہ رب العزت بیت الخلاء استنجا کا نظام نہ بناتا، طہارت اور پیشاب کے نکلنے کا انتظام نہ بناتا، تو انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی؟ انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی کہ جو زائد ہے، جو فضلہ ہے، وہ اس کے پیٹ میں جمع ہوتے رہتا۔ کسی کو شکایت ہوتی ہے کہ اس کا پیشاب بند ہو گیا، ہزاروں روپے خرچ کرنے پر کہ اس کے پیشاب کو نکالنا ہے۔ تو بتاؤ، اللہ آسانی کے ساتھ غذا کو ہمارے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں، اللہ آسانی کے ساتھ زائد غذا کو ہمارے پیٹ سے نکال رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اور اللہ کی ہر نعمت پر اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو حضرت شیخ نے یہ جواب دیا کہ جس طرح کھانا اندر داخل کرنا اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح زائد اور فضلہ کھانے کو نکالنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے۔ اذهب عنی الاذى، جس نے ہم سے گندگی کو دور کیا، وعافانی، اور ہمیں عافیت نصیب کی۔ کیونکہ اگر وہاں اٹک جاتا، وہ اندر کا اندر نہیں رہ جاتا، نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا، تو انسان کا زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا۔ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ انسانوں تم ہماری کائنات میں بھی غور کرو، کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں ان پر بھی غور کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر، اپنے جسم و جسے کے اوپر بھی غور و فکر کرو، تمہیں اپنے رب کی خالقیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا رب تم پر کیسا مہربان ہے، وہ تم پر کیسا رحیم ہے، کہ اس نے تمہارے ہر چیز کا انتظام کرنے کے لیے، تمہارے ہر طرح کی تمہیں سہولت پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے سارا انتظام کر دیا کہ ایک لقمہ پہنچ رہا ہے، ساری کائنات ہماری خدمت پر لگی ہوئی ہے، ایک پانی کا گھونٹ ہمارے اندر جا رہا ہے، اس کے پیچھے ساری کائنات کو اللہ نے مسخر کیا۔ جب وہ پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ نے انسان کے جسم کے نظام کو ایسا بنایا کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ اگر کسی کا جسم ایسا ہو جائے کہ جو کارا سب نکل گیا، تو بتاؤ اس کے جسم کے اندر اضافہ قوت طاقت کہاں سے آئے؟ اگر سب کھایا اور سب نکل جائے تو طاقت اور قوت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ نے سارا نظام بنایا کہ کس طرح ہو۔ اگر سارا کھانا کھا لیا اور سارا لگ جا رہا تو بتاؤ زندگی میں پیدا ہوئے جب جو کھا رہا سب بدل تو لگ جا رہا، خون بن رہا، جسم بن رہا، جسم کے اعضاء بن رہے، تو مرنے تک انسان کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ اگر سب کھانے کے بعد پورا کھانا بدن کو لگنا یا کھانے کے بعد سارا کھانا نکل جانا، دونوں میں کیا ہے انسان کے نقصان دے۔ اگر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جتنا کھایا سب بدن کو لگ گیا تو آپ کو سوچو کہ ہماری کیفیت کیا ہو جائے گی، اور سب کے سب نکل گیا تو میری کیفیت کیا ہو جائے گی۔ اللہ نے نظام کو بنایا کہ کھانا کھانا ہے، اس کے بعد کچھ تمہارے لیے فائدہ دے گا، کچھ کھانا ایسا ہوگا جو تمہارے لیے زائد ہے، تمہارے جسم کے لیے مضر ہے۔ اللہ نے اگر وہ جسم میں باقی رہے گا تو بھی نقصان ہے، اللہ نے اس کو نکالنے کا بھی انتظام بنایا۔ تو عزیزو، اصل بات کا جہاں سے آغاز ہوا تھا، یہ تو ساری تفصیلی گفتگو تھی، اصل بات کا جہاں سے آغاز ہوا تھا وہ یہ کہ اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کو، کائنات کے ہر ذرے کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا،
کائنات کے ہر ذرے کو تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آئی، ورنہ آپ غور کر کے دیکھنا ہر طرح کی چیز انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ بعض جگہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو زہریلے جانور ہے اللہ نے انہیں کیوں بنایا، وہ تو انسان کو نقصان دیتے ہیں، سوال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں جو محققین ہیں، جو حکماء ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو زہریلے جانور ہے وہ بھی انسان کے لیے فائدہ ہے۔ وہ کیسے جو اہل علم حضرات ہیں انہیں پتہ ہے، انسان جب سانس لیتا ہے تازہ ہوا اس کے اندر جاتی ہے، آکسیجن اندر جاتا ہے، جب سانس باہر چھوڑتا ہے تو زہریلی گیس اس کے اندر سے نکلتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس سب کی زہریلی گیس جو باہر نکل رہی ہے اللہ رب العزت اس کو ہوا اور فضا کے اندر باقی رکھ دے تو ساری فضا کے اندر زہر آلود ہو جاتی اور انسانوں کا زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ درختوں کا نظام ہے، درختوں کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے کہ ان زہریلی غذاؤں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، ان زہریلی مادوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اسے فلٹر کر کے آکسیجن ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو زہریلے جانور ہے وہ ان زہریلی غذاؤں کو زہریلی مادوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور ہوا کو بالکل صاف کر کر ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہوا صاف ستھری رہے، ہم اطمینان سے سانس لے سکے، اطمینان سے سانس چھوڑ سکے، اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ نہ ہو اور اطمینان سے ہم زندگی گزاریں۔ تو ہر چیز جو ہمیں نقصان کی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ فائدہ رکھا ہے، اور ساری کائنات انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ آگے چل کے اللہ نے جو بتایا، اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا، جس کا مفہوم خلاصہ مفہومی انداز کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اللہ نے بتایا ساری کائنات تیرے لیے ہے اے بندے، لیکن تو میرے لیے۔ ساری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ تیری خدمت کر رہی ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تیرے کھانے کا انتظام میں نے کیا، تجھے پانی پہنچانے کا انتظام میں نے کیا، تو دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے، تجھے رات میں ٹھنڈی غذا کے ذریعے صحت اور سکون پہنچانے کا انتظام میں نے کیا، دن میں کمانے کے لیے جب تو نکلتا ہے سورج کی شعاؤں کا میں نے تیرے لیے انتظام کیا، ہر طرح کا تیرے لیے انتظام کیا، تجھے ضرورت پڑی غذا میں نے مہیا کی، تجھے پیاس لگی پانی کا انتظام میں نے تیرے لیے کیا، تجھے سانس لینے کی ضرورت پڑی میں نے ہواؤں کو تیرے لیے زہر سے پاک کیا، صاف و شفاف ہوائیں تجھ تک پہنچائی۔ اے میرے بندے، ہر چیز کا میں نے تیرے لیے انتظام کیا، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وما خلقت الجن، ہم نے جنات اور انسان کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا الا ليعبدون، خاص اپنی عبادت۔ علماء جانتے ہیں کہ نفی کے بعد جب اللہ کے ذریعے اللہ کسی چیز کا استثناء کرتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، بس تم سے ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تو میں نے تمہیں کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت دی، اب آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میری عبادت کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، انشاءاللہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اور قیامت کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں کی کامیابی بھی تمہاری یقینی ہو، وہاں کی کامیابی بھی یقینی ہو۔ عزیزو، اب بتاؤ جو بندہ اللہ کی سرزمین پر رہتا ہے، اللہ کے سارے کائنات کے نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ نے جتنی مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے لگایا ہے تمام مخلوق سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو بتاؤ اس سے زیادہ گنہگار، اس سے زیادہ سرکش، اس سے زیادہ ناقدرہ اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت سے، اللہ کے ایک ایک مخلوق سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے حال سے، اپنے عمل سے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو بتاؤ اس سے زیادہ نافرمان کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، والد صاحب کے ماتحت ہے، گھر میں ان کے رہتا، کھاتا ان کا کمایا ہوا، ان
کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن والد کی نافرمانی کرتا ہے، والد کے خلاف جاتا ہے، اس کی کسی بات کو نہیں مانتا بلکہ اس کے خلاف کسی اور کو ترجیح دیتا ہے، تو بتاؤ کیا والد اس سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت کا رحم و کرم کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں۔ ہر مخلوق اللہ نے جب ہمارے لیے بنائی ہے، اب ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ تو ہے ہی لیکن اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس بات کو سمجھا تھا، ان کے اس بات کا احساس تھا کہ اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، صحابہ نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا، کیونکہ یہ بات ان کے سامنے تھی کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس چیز کا احساس صحابہ کو تھا تو صحابہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ جب آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے 1,24,000 صحابہ کے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے ان سے سوالی انداز میں پوچھا تھا، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر بھیجا تھا، اللہ نے مجھے جو مشن دے کر بھیجا تھا، اللہ نے جس کلیمے کے ساتھ مجھے بھیجا تھا، جس کلیمے کی دعوت دے کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ کیا اس کلیمے کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری میں نے ادا کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے، نعم یا رسول اللہ، ہاں ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اس دعوت کو ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے بالکل اچھے طریقے میں اس دعوت کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں حاضر ہے جن تک اس کلمے کی دعوت پہنچ چکی ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے غائبین تک اس بات کو پہنچائے، جن تک یہ دین کی دعوت پہنچ چکی ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک اس بات کو پہنچائے۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے وہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو بیان کی گئی کہ اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام خصوصیت کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو ہمارا خادم بنایا اور ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی کام کا مکلف بنایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خصوصی کام کو ادا کرنے کے لیے اپنی جان، مال، وقت سب کچھ لگا دے اور اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ چیز صحابہ کے سامنے تھی۔ تو محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس مقصد کو لے کر، اس مشن کو لے کر سرزمین حجاز سے نکلے، سرزمین حجاز سے نکلے اور دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ ان کے سامنے مقصد تھا، ان کے سامنے ایک منزل تھی کہ ہمارے نبی کا لایا ہوا دین کس طرح سارے عالم میں پہنچ جائے، کس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ انہوں نے منزل متعین کی، مقصد متعین کیا، ہدف کا تعین کیا۔ اس کے بعد صحابہ نکل گئے، مکے سے نکلے، مدینے جیسے مقدس مقام کو چھوڑا، دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنی قبروں کو بنا دیا۔ اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ شعر پر ارشاد فرمائے، تھے ہم بھی ایک تیرے معنی کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی رہتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے کپڑے ہوئے صحراؤں میں۔
ٹل نہ سکتے تھے، گردن میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو ان سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ اگر موقع ایسا آیا کہ خنجر اور تلوار ہمارے گردن پر رکھ دی گئی تب بھی ہم اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہوں۔ کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جانے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی ہم پہنچ گئے۔ کبھی یورپ کے کلیساؤں میں جانے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی ہم پہنچ گئے۔ کبھی ہندوستان کے ساحل پر آنے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی ہم پہنچ گئے۔ اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو ہم نے پہنچا۔ تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت بھی بڑا قدردان ہے، اللہ رب العزت بھی بڑا قدردان ہے۔ اگر وہ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو ذمہ داری دی تھی، صحابہ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جان، مال، وقت سب کچھ لگایا اور اس ذمہ داری کو بالکل صحیح اور اچھے طریقے سے ادا کیا تو اللہ نے ان کو انعام دیا۔ اولئک هم الفائزون کے ذریعے، اولئک هم المفلحون کے ذریعے، اولئک هم الراشدون کے ذریعے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے آخرت کے انعام دیے اور دنیاوی انعام قیصر کے خزانے کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ کسریٰ جو سپر پاور مانا جاتا تھا اس کے سارے خزانے، شاہی تخت، شاہی تاج جو سونے کا بنا ہوا تھا سب لا کر انعام کی شکل میں صحابہ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہہ دیا، قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ دیکھو جو اپنے فریضے کو ادا کرنے میں مخلص ہوتا ہے، جو اپنے فریضے کو ادا کرنے کے اندر قربانی پیش کرتا ہے، جو نبی کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کی قربانی، جان، مال، وقت، جذبات، ہر طرح کی قربانی پیش کرتا ہے، ہم آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتے ہیں، دنیا کو اس کے قدموں میں لا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ ذات تھا، صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، اللہ کا یہ ذات تھا قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کے لیے کہ آج بھی جو کوئی اس محنت کو لے کر اٹھے گا صحیح ڈھنگ سے، صحیح نہج سے، صحیح فکر کے ساتھ، قربانی جو مطلوب ہے وہ قربانی بھی ہوگی، جو مجاہدہ مطلوب ہے وہ مجاہدہ بھی ہوگا، تو اللہ رب العزت فکریں بھی صحیح ہے، قربانی بھی مکمل ہے اور جذبات کی قربانی دینے کا جذبہ بھی موجود ہے، تو اللہ رب العزت آج بھی وہ انعامات، وہ مددیں حاصل کریں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یہ کر کے تو بتائیں کہ یا اللہ صحابہ نے پوری زندگی دی تھی، ہم کمزور ہیں، پوری زندگی کا وقت ہمارا ہم پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ صدیق اکبر نے تو سارا گھر کا مال لا کر رکھ دیا تھا محمد علی کے قدموں میں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تھوڑا سا مال دے دی۔ یا اللہ صحابہ نے تو اپنے تمام جذبات کی قربانی دی، نئی نویلی دلہنوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، یا اللہ ہم جذبات کے لیے قربانی نہیں دے سکتے لیکن تھوڑے سے جذبات کی قربانی ہماری کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے دیکھیں اور پھر اللہ رب العزت بھی دیکھیں گے کہ ہاں اتنے گئے گزرے دور کے اندر بھی میرے بندوں نے فکر کی، کچھ وقت لگایا، کچھ مال لگایا، تھوڑے سے اپنے جذبات کو قربان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری تھوڑی سی قربانی کے بدولت خوش ہو رہا ہے اور اپنی ہدایت کے نازل کرنے کے فیصلے فرمائے، اپنی مدد و نصرت نازل کرنے کے فیصلے فرمائے۔ ہو سکتا ہے تو ہمیں بس وہی کرنا ہے، اسی کی عملی مشق کرنا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کام کا جو آغاز کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم چلے اور 4 مہینے پر اکتفا کریں۔ اسی لیے تو حضرت جی مولانا صاحب جو بڑھا کر آواز لگا رہے ہیں سالانہ 6 ماہ، مرکز سے کیا آواز لگ رہی ہے؟ سالانہ 6 ماہ کی آواز لگ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے روزانہ 2.5 گھنٹے کی بجائے کتنی آواز لگ رہی ہے؟ روزانہ 8 گھنٹے۔ تو اب سوچو تو صحیح کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب کام شروع کیا اس وقت ماحول نہیں تھا، امت کو قربانی کی پہلی سیڑھی پر لا رہے تھے۔ اصل مقصد حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ تھا کہ امت کو صحابہ کی سطح تک پہنچائے،
قربانی کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے تو قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن قربانی کے اعتبار سے دھیرے دھیرے امت کے جذبے کو بڑھا کر اس سطح تک پہنچائے جو صحابہ کی سطح۔ اس لیے شروع میں ابتدا میں آغاز کیا 2.5 گھنٹے، 3 دن ماہانہ، 3 دن سالانہ چلہ، یہ ترتیب شروع کی تاکہ دھیرے دھیرے ہم کیا ہو قربانی دینے کے آدھی گھنٹہ۔ جب ہمیں اس کی عادت ہو گئی تو اب تھوڑا بڑھا کر آگے نگاہ لگائی گئی کہ نہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے کے بجائے اب روزانہ 8 گھنٹے لگانا ہے، اور روزہ ماہانہ 3 دن کے بجائے ماہانہ 10 دن لگانے ہیں، سالانہ چلے کے بجائے سالانہ 4 ماہ اور 6 ماہ تک پہنچنا ہے۔ تو گویا کہ قربانی کی دوسری سیڑھی پر ہمیں پہنچایا جا رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر، امت کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ امت قربانی دینے کے اعتبار سے اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کے اعتبار سے صحابہ کی سطح تک پہنچ جائے، اور جب امت قربانی کے اعتبار سے صحابہ کی سطح تک یا اس کے نچلی سطح تک بھی پہنچ جائے گی تو پھر اس طرح اللہ کی ہدایت کے فیصلے آئیں گے جیسے صحابہ کے زمانے میں آئے۔ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب تک محدود ہے۔ کہاں تک محدود ہے؟ جزیرۃ العرب۔ قربانیاں تھی، مجاہدے تھے، جذبہ تھا، قربانیوں کی سطح بڑھی ہوئی تھی۔ 2 سال کے اندر اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر عراق کے علاقوں میں پہنچ جاتا ہے، فارس کے علاقوں میں پہنچ جاتا ہے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، فاروق اعظم مسئلہ خلافت پہ آتے ہیں، 10 سال حکومت کرتے ہیں۔ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر روم، فارس، مصر تک پہنچ جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع بھی مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد عثمان غنی کا دور خلافت آتا ہے۔ اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 64 نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 54 لاکھ مربع میل تک، پھر حضرت معاویہ کا دور آتا ہے، 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل جاتا ہے۔ عزیزو سوچو تو صحیح، اتنے کم وقت میں اتنا انقلاب کیسے آیا؟ اتنے مختصر سے عرصے میں اتنے لوگوں کو ہدایت کیسے ملی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کی نگاہ اس بات کی طرف تھی کہ صحابہ کی قربانی کی سطح بڑی ہوئی تھی تو ہدایت بھی اتنی تیزی سے نازل ہوئی تھی۔ اب امت کو بھی دھیرے دھیرے قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے اس سطح پر لے جانا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے بھی ضروری ہے۔ اس لیے عزیزو ہمیں بھی اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ الحمدللہ ہم قربانی دیتے ہیں، بہت قابل مبارک ہے آپ لوگ۔ ہمارے شہر کے اندر کتنا مجموعہ ایسا ہوگا جو ایمان سے محروم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس کے علاوہ کتنے ایسے ایمان والے ہوں گے جن کو دین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، اشاعت دین کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا جذبہ، دین کی طرف، اشاعت دین کی فکر ہمارے اندر پیدا کی۔ بہت مبارک ہے ہم لوگ کہ اس زمانے میں بھی ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ بہت قابل تعریف ہے ہم لوگ کہ اس زمانے میں بھی ہم صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزوں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ درخواست بھی ہے کہ اس پر اتفاق کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہر ایک سے گزارش ہے، ہر ایک سے خواہش کی جاتی ہے، ہر ایک سے بہت ہی ادب کے ساتھ التماس کی جاتی ہے کہ ہر ایک اپنی قربانی کی سطح کو بڑھائے، ہر ایک اپنے قربانی کی سطح کو بڑھائے۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں، کسی اور سے ہمیں لینا دینا نہیں۔ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے، اسی لیے تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک اپنی ذات میں جا کر دیکھے اور اپنے آپ کو تیار کرے، اور پہلے تو یہ سوچے کہ دیکھ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایمان دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے تجھے دین کی سمجھ عطا کی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے تیرے اندر قربانی دینے کا جذبہ عطا کیا۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی قربانی کو تھوڑا سا بڑھا دے، تو اپنی قربانی کو تھوڑا سا بڑھا دے۔ کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنی پوری زندگی لگا لو، آپ اپنا سارا مال لا کر یہاں رکھو، کسی سے یہ نہیں لگائی جائے گی، اس لیے کہ ابھی ہمیں دھیرے دھیرے اس سطح تک پہنچنا ہے۔ تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یقین جانو جب ہم اس سطح تک پہنچ جائیں گے ہمیں ظاہر میں دکھائی دے گا ہم 2.5 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے دے رہے ہیں، ہمیں ظاہر میں دکھائی دے گا کہ ہم مہینے 3 دن کے بجائے 10 دن دے رہے ہیں، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، مال و دولت میں کمی آ
رہی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی کام اٹک جا رہے ہیں، ظاہر کی آنکھوں سے دکھائی دے گا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں ایسے اپنے خزانے غیب سے ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ ساری کائنات دیکھتی رہ جائے گی، ارے ان کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ جیسا صحابہ کو دیکھا کہ مورخین جو مورخ ہوتے ہیں، جو ہزاروں سال کی تاریخ لکھتے ہیں، تو مورخین کی کتابوں میں یہ بات اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ تاریخ لکھ کے آتے ہیں، 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے کی تاریخ لکھتے ہیں کہ اس سال ایسا ہوا، اس کے بعد ایسا ہوا، اس کے بعد ایسا ہوا، لیکن جب 7ویں صدی ہجری کی تاریخ لکھنے میں آتے ہیں تو تمام مورخین حیرانیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ 7ویں صدی میں ایسا انقلاب کیسے آ گیا کہ جو قوم بالکل جاہل اور ناخواندہ تھی وہ علم و حکمت کے اندر امام بن گئی، جو قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل گری ہوئی تھی وہ اخلاق کے اعتبار سے دنیا کی امام کیسے بن گئی، وہ قوم جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں کیسے آ گئے۔ تو تاریخ لکھنے والے کی 7ویں صدی میں آ کر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار اپنے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ اس قوم کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں، اتنی ساری قابلیتیں کیسے پیدا ہو گئی، جس قوم کا ایک فرد اونٹ چلانا جسے نہیں آتا تھا وہ 22 لاکھ مربع میل پر کیسے حکومت کرتا۔ سب تعجب کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایمان والے نہیں ہیں جو تعجب کرتے ہیں۔ ایمان والے کو پتہ ہے کہ صحابہ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لگایا تھا تو اللہ نے ان کے اندر قابلیت پیدا کی، صلاحیت پیدا کی، امامت کا منصب انہیں دیا، بادشاہت عطا کی، حکومتوں کے خزانے عطا کی، دنیا بھی دی، آخرت بھی دی۔ تو عزیزو آج ہم اگر اپنی قربانیوں کو بنائیں گے، شیطان کہے گا، دل میں یہ خیال آئے گا، ارے 2.5 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے دے رہا ہے، تیرے کاروبار کا کیا ہوگا، تیرے بزنس کا کیا ہوگا، لیکن ہم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو صحیح ڈھنگ سے اپنے وقت کو اشاعت دین کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کی دنیا کو برباد نہیں کرے گا، اللہ اسے اپنے خزانے سے ایسا دیں گے۔ جس طرح مورخین 7ویں صدی کے لوگوں پر نشر کرتے ہیں، حیرانیت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح بعد میں آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں حیرانیت کا اظہار کریں گی، ارے ان کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارے خزانے اللہ نے کیسے دے دیے۔ تو عزیزوں یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، مال دولت جان مال کو لگاتا ہے، اللہ کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اگر ہم دنیا میں لگائیں گے دنیا میں لگ کر ختم ہو جائے گا، آخرت میں لگائیں گے اللہ دنیا بھی کما کر دنیا بھی چمکائیں گے اور آخرت بھی چمکائیں گے۔ تو فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے جان اور مال اور وقت اور صلاحیتوں کو دنیا پر لگا کر ضائع کرنا ہے یا آخرت پر لگا کر اس کا فائدہ دنیا میں بھی اٹھانا ہے اور آخرت میں بھی اٹھانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب ہمارے اوپر اللہ نے فیصلہ چھوڑ دیا، تو اس لیے جو بندہ صحیح فیصلہ کرے گا، صحیح جگہ اپنے جان مال وقت کو لگائے گا تو اللہ اس کا صحیح نتیجہ بھی ظاہر کرے گا، اور جو بندہ غلط فیصلہ کر کے غلط جگہ اپنے جان مال وقت کو لگائے گا تو اس کا فیصلہ بھی اس کے اعتبار سے آئے گا۔ قرآن میں ایک بات بتا کر میں مختصر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، غالباً 24 یا 25 سے پارے میں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، جو دنیا کے فائدے کا طالب ہے، جو دنیا کمانا چاہتا ہے اپنی محنتوں کے ذریعے، نؤتہ منہا، ہم اس کو کیا دے دیتے ہیں، دنیا میں کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر وہ دنیا کما رہا تھا یا پھر دین کی بھی خدمت کر رہا تھا اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے عہدہ ملے، منصب ملے یا میرا نام ہو، اس نسبت کے ساتھ کر رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، اس میں سے ہم کچھ اس کو دے دیتے ہیں، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ دنیا کا اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، اور جو بندہ آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کے اندر محنت کر کے وہ اپنا نتیجہ آخرت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی سے بھی نوازتے ہیں۔ اب سوچو، ہم اپنے دل سے سوال کریں،
بس ہمیں دنیا چاہیے یا دنیا اور آخرت دونوں چاہیے؟ اگر ہمیں دنیا چاہیے تو قرآن کا فیصلہ ہے دنیا کے لیے محنت کرتے رہو، تھوڑی بہت دنیا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں آخرت اور دنیا دونوں چاہیے تو ہمیں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ تو سب لگائیں گے انشاءاللہ، ہر ایک اپنی قربانیوں کو بڑھائے گا۔ وقت لے ہو گیا، تھوڑا سا بیٹھنے 7:30 کا۔ اصل یہ الجھن ہوتی ہے کہ وقت ہو گیا تو جس کی وجہ سے مضمون کے ساتھ ہی پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے پوچھ لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ذات ہے، آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی محنت کریں گے، چاہے دینی محنت کرو یا دنیاوی محنت کرو، لیکن مقصد دنیا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم تھوڑی سی دنیا دے دیں گے، اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ جو بندہ آخرت کو مقصد بنا کر، آخرت کو اپنی زندگی کا خلاصہ بنا کر، آخرت کو اپنی منزل بنا کر کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا سے بھی نوازتے ہیں اور آخرت سے بھی نوازیں گے۔ اور ایک خاص بات کہ جب بندے اخلاص کے ساتھ کام کے اندر لگتے ہیں، اللہ رب العزت پھر اس کی نورانیت کو نازل فرماتے ہیں۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، ہماری کام کے اندر اللہ نورانیت کو داخل فرمائیں گے، اخلاص کے ساتھ دعوت دیں گے، اللہ دعوت کے اندر برکت کو داخل فرمائیں گے۔ کسی کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ بس میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ میرا خود اپنا ایمان بن جائے۔ جس کسی کا یہ مقصد ہوگا جو اس مقصد کے ساتھ دعوت دے گا تو فرمایا اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ جو جائے گا دعوت دینے کے لیے، بس مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میں جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو بڑا دیندار ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، اس کے دل ہی میں یہ نیت ہے۔ اللہ میری آپ کی ہر ایک کی حفاظت فرمائے، کیونکہ شیطان بڑا چالاک ہوتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ بڑا چالاک ہے۔ نمبر 1، اگر ایمان والا ہے شیطان اس پر محنت کرتا ہے، اس کو کام سے روک دیتا ہے، اور جو کام سے نہیں رکا، شیطان کا جس نے وار کا سامنا کر دیا اور کام سے نہیں رکا، کام میں لگ گیا، تو شیطان پھر دوسرا حملہ کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اخلاص کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ عزیزو، شیطان کا یہ والا حملہ بڑا خطرناک، شیطان کا یہ والا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک بندے پر شیطان نے حملہ کیا، اسے دین کی محنت سے روک دیا، تو وہ دین کی محنت سے کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ لیکن ایک بندے پر حملہ کیا، اس پر داؤ چلا، اس پر وار کیا کہ بھئی تو دین کی محنت سے رک جا، لیکن سامنے والا اپنی ایمانی قوت، ایمانی طاقت اور دعوت کی محنت کی وجہ سے شیطان کے اس وار سے بچ گیا، شیطان کے اس وار کے سامنے ڈھال ڈالی، اس سے بچ گیا، اور اس کے بعد وہ دعوت دینے لگ گیا۔ شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دعوت نہ دے، اگر دعوت دے تو اس کے دعوت کے اندر سے نورانیت، روحانیت اور سارے اثرات ختم ہو جائے۔ شیطان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے، تو شیطان نہ کام کرنے والوں پر محنت کرتا ہے کہ تم کام مت کرو، اور کام کرنے والوں پر محنت کرتا ہے کام تو کر لو لیکن اخلاص کی روح کو اندر سے نکالو۔ عزیزو، بڑی ہی اہم بات ہے، اور میں آپ کے سامنے بس ایک چیز رکھ رہا ہوں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ جب ہم کچھ بولنے لگتے ہیں تو شیطان فوراً دل کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ دیکھ تو نے تو ایسی بات کی، تو ایسی دعوت دیتا ہے، تیرا انداز تو ایسا ہے، لوگ تیری بات کو سنتے ہیں، تو فوراً جیسے ہی یہ خیال آیا، بات ہو گئی، بیان ہو گئی، دعوت ہو گئی، سب ہو گئی، سننے والوں نے سن لیا، بولنے والوں نے بول دیا، لیکن بولنے والے کے دل میں یہ بات آ گئی، اللہ نے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نورانیت اور روحانیت کو بھی سمجھا، جس کی وجہ سے نہ دعوت دینے والے کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور نہ سننے والے کی زندگی میں تبدیلی۔ یہ بہت بڑا شیطان کا ڈاؤ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم جو جمع ہوئے ہیں ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک داعی ہے، ہر ایک دعوت کے کام کو سمجھتا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم الحمدللہ
شیطان کے پہلے حملے سے بچ گئے، اسی لیے تو ہم دعوت کے میدان میں آئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیطان کے دوسرے داؤں سے بچ کر اپنے اندر اخلاص کی صفت کو پیدا کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میرے اندر اخلاص ہوگا، آپ کے اندر اخلاص ہوگا، ہم بات سیدھی ساری کریں گے، لیکن اس کی نورانیت اخلاص کی برکت سے اللہ ہمارے زبان سے ایسے جملے نکالیں گے جو سننے والے کے دل پر اثر کریں گے، جو سننے والے کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم بات کریں گے اخلاص سے۔ تو سب اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ اللہ نے جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو وقت اور جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے کا موقع دیا ہے، ہم اپنی استطاعت کے اعتبار سے دھیرے دھیرے اس جذبے کو بڑھائیں۔ الحمدللہ جذبہ سب میں ہے، اسی لیے تو ہم یہاں موجود ہیں نا، ورنہ ہر ایک اپنے کام میں ہوتا۔ ہمارے اندر جذبہ ہے دین کے خاطر لگانے کا، لیکن اس جذبے کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ جو جذبہ قربانیوں کا ہے، جو جذبہ مال جان وقت لگانے کا ہے، اس قربانی کو بڑھائیں گے۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ کہ الحمدللہ جب ہم جذبہ ہے اندر، قربانی بڑھا رہے، مجاہدہ بڑھا رہے، اب ہر ایک سے یہ بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اخلاص آ جائے گا، ہماری دعوت ایسی رنگ لائے گی، ہم خود تعجب کریں گے کہ ارے ہم نے تو اتنی محنت کی نہیں تھی، ہم نے تھوڑی سی ملاقاتیں کی تھی، ہم نے تھوڑی سی جو ہے لوگوں کی تشکیل کی تھی، لیکن اتنی جماعتیں بن گئی۔ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ایسا ہوتا تھا کہ ابھی آپ کے صاحب تشریف لائے، شاید آپ نے سنا ہوگا حضرت کی زبانی کہ جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب کی بات ہے، بھوپال کے اجتماع میں وہاں جا کر پتہ چلا کہ جماعت تو ایک بھی تیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد محنت کی گئی، بس اجتماع چالو ہے، اپنے اعمال چل رہے ہیں، اجتماع کی جو نشستیں وہ ہو رہی ہے، اور محنت کرنے والا عملہ بھی محنت میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا اجتماع ختم ہونے سے پہلے 100 جماعتیں تیار ہیں۔ اب بتاؤ اتنا بڑا عالمی اجتماع بھوپال کا، تو کیا اس اجتماع سے پہلے لوگوں نے محنت نہیں کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا اجتماع کئی مہینوں سے لوگ محنت کر رہے تھے، لیکن نتیجہ جماعت تیار ہوئی۔ جب اللہ والے آئے، حضرت مولانا یوسف صاحب آئے، ان کے اخلاص، ان کی روحانیت کی جو برکت تھی، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے سیدھے سادے الفاظ تھے، وہ ساتھیوں کے دل پر اثر کر گئے، ساتھیوں نے فکر لی اور میدان میں آ گئے، اجتماع بھی چل رہا، تشکیلیں بھی چل رہی، دعوت کے اندر ایسی روحانیت، ایسی برکت، ایسی تاثیر آئی کہ جو کام کافی دنوں سے نہیں ہوا تھا وہ 2 دن کے اندر ہو گئے۔ ارے سمجھ میں آئی نا بات کہ عالمی اجتماع ہے؟ بتاؤ ہمارے بھی جوڑ ہوئے، ہم نے کب سے محنت شروع کی؟ 1-2 مہینے پہلے سے محنت شروع کی ہے، تو بھوپال کا اتنا بڑا اجتماع، وہ لوگوں نے کافی مہینے پہلے محنت شروع کی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن نتیجہ نہیں آیا۔ لیکن جب تمہارا اخلاص ہوتا ہے، اللہ دعوت کے اندر برکت ڈالتے ہیں، روحانیت ڈالتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا جو خیر سالوں میں آنے والی ہے وہ مہینوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ اخلاص کے ساتھ اگر ہم دعوت دیں گے، جان مال اور وقت لگائیں گے، اور ہر چیز لگانے کے پیچھے اللہ کی رضامندی کا جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے چولہا نکلنے کی وجہ سے، ہمارے چاند مہینے نکلنے کی وجہ سے، ہمارے بیرون جانے کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ گئے تھے، نتیجہ یہ ہوگا ایک چیزیں کی وجہ سے اخلاص سے لگا تھا، ہم نے لگایا چیزیں اپنے علاقے میں، اللہ سارے عالم میں ہدایت کو نازل فرمائیں گے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ دعوت کتنی دی گئی، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت کس کیفیت سے دی گئی، کیفیت اخلاص کتنا تھا اس میں۔ سنتے ہیں نا اللہ عمل کو یہ کہ بندے نے کتنا عمل کیا، بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے کس نیت اور کس کیفیت کے ساتھ عمل کو کیا ہے۔ تو عزیزو اب بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے جان مال وقت جذبات ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ہر چیز کو اشاعت دین کے لیے لگانا ہے، ہر چیز کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لگانا ہے، اور یہ جذبہ اس طرح پیدا کرنا ہے کہ دھیرے دھیرے قربانی دیتے دیتے ہم اس سطح تک پہنچ جائے کہ موت سے پہلے ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اگر ہمیں زندگی کی لیا لگائی جائے تو انشاءاللہ ہماری قربانی دے دے کر یہ عادت بن چکی ہے کہ اب اگر ہمارے مسجد کی ممبر سے یہ اعلان ہو، کون ایسا
والا شخص ہے جو ساری زندگی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہے، اخلاص کے ساتھ محنت کر کے ہمارے دل کی یہ کیفیت بن جانی چاہیے کہ ہم وہ لوگوں کے کہے ہمارے اگر کبھی نگاہ لگے کون ہے وہ جو سارا مال اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے، تو صدیق اکبر کی طرح ہم بھی کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ سب اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ، اور اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے دھیرے دھیرے قربانیوں کو بڑھاؤ، اخلاص کو پیدا کرو۔ دو چیزیں پابندی سے ہوگی، دھیرے دھیرے قربانی بڑھ رہی ہے، دھیرے دھیرے اخلاص پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ وقت قریب ہوگا، وہ وقت جلد آئے گا کہ صدیق اکبر کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا، فاروق اعظم کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا۔ تو ذرا اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اسی جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ساری زندگی، سارا جان، سارا مال، سارا وقت اللہ کے راستے میں لگانے کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے بتاؤ بیرون 5 ماہ کے لیے کون؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ہمارا وسیلہ ہے، ہمیں زندگی لگانا ہے۔ بتاؤ کون ہے وہ مرد مجاہد جو اپنی زندگی کے 5 قیمتی مہینے اللہ کے راستے